آپ نے اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے اونٹ دیکھا ہے؟ ابے میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، ہم مسلمان ہیں نا، بس اتنا ذہن میں آپ رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی کسی اونٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر پرسکرپشن لکھواتے دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ کسی اونٹ کو مسجد کے دروازے پر جا کے امام صاحب سے یا مولانا صاحب سے یا حضرت سے کبھی تعویذ لیتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یا اونٹ کو کسی مزار پر آ کے کھڑے ہو کر اپنی بات کہتے سنا آپ نے؟ نہیں سنا نا؟ لیکن قربان جاؤ مدینے کے شہنشاہ پر، اللہ اکبر، لوگوں قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر۔ اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا جام ڈالو، تاکہ تمہارا بچہ جب چلے تو لوگ کہے کہ مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ اے بالی ووڈ کے نچنیوں کے ناز پر تھرکنے والوں نوجوانوں، تمہارا آئیڈیل شاہ رخ خان نہیں ہو سکتا، تمہارا آئیڈیل شاہ رخ اور سلمان کے جیسے وہ نچنیاں نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اپنے آئیڈیل کو بنانا چاہتے ہو تو حضرت حارثہ بن سراقہ کو آئیڈیل بناؤ، حضرت خالد بن ولید کو آئیڈیل بناؤ، حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی ذات کو آئیڈیل بناؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو آئیڈیل بناؤ، ان تمام عشرہ مبشرہ کے اجلہ صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ کی قسم تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب۔ اے لوگوں غور سے سننا پیارے، ایک اونٹ، سبحان اللہ، آئے آئے، اس حدیث پاک کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں لکھا، اور اسی حدیث پاک کو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 14 یا 15 میں آپ نے تحریر کیا۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، ایک اونٹ مصطفیٰ، ایک اونٹ مصطفیٰ، اے لوگوں غور سے سننا، اگر تمہارا بھائی پریشان ہونا تو اس کی مدد کیا کرو۔ ایک صحابی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل سخت ہے آقا، اس دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیں، اس دل کے نرمی کا کوئی علاج بتائیں۔ لوگوں آپ کی ماں تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن آپ جانے کو تیار پاس نہیں ہیں، آپ کا باپ بستر پر پڑا ہوا آپ کے ایک گلاس پانی دینے کا منتظر ہے لیکن بیٹا بیوی کے بستر سے اٹھ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی، چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے، چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے، تو یاد رکھنا یہ نسخہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی کو دور۔ اے لوگوں غور سے سننا پیارے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اونٹ پہنچا، سبحان اللہ، میرے آقا کی بارگاہ مقدس میں جب پہنچا، میرے آقا مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا مصطفیٰ کے قدم ناز میں آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ ادب مصطفیٰ بھی جانتا ہے، ادب مسجد بھی جانتا ہے، چونکہ زمانہ پایا ہے کس کا، سبحان اللہ، یہ وہ زمانہ ہے سبحان اللہ کہ ذرات بھی اگر مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائیں تو اللہ آفتاب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی بارگاہ مقدس میں پہنچا، اعلیٰ حضرت نے جب اس نقشے کو کھینچا تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنجو عنا کرتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کی بارگاہ مقدس میں جب وہ اونٹ حاضر ہوا تو میرے آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر، لوگوں پوری زندگی آکسفورڈ یونیورسٹی میں گزار دو، پوری زندگی دنیا کی یونیورسٹی میں خاک چھان لو، لیکن اونٹ کی زبان پڑھانے کا کوئی ماسٹر اور کوئی انسٹیٹیوٹ اور کوئی کلاس آپ کو نہیں ملے کہ جو اونٹ کی زبان آپ کو پڑھا دے کہ اونٹ کی زبان کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی علم پر، اللہ اکبر، کہ جب اس نبی کی بارگاہ میں وہ اونٹ آیا تو اب اونٹ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ صحابہ مچل اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے، یہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میں اپنے مالک کے ساتھ رہا، اے مدینے کے شہنشاہ، میرا مالک میں جب جوان تھا تو سامان لاد لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کیا کرتا، اے میرے آقا میں نے اس کے بزنس میں بہت اس کا ساتھ دیا، آج جو اس کے
پاس اتنی دولت ہے یہ میری وجہ سے ہے، یا رسول اللہ آج میری نسل سے بہت سے بچے اس کے پاس موجود ہیں جو اس کی تجارت میں کام آتے ہیں، لیکن آقا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا جسم کمزور ہو چکا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے پیر اس لائق نہیں ہیں کہ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکوں، اب میں جب اس لائق نہیں رہا تو میرا مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ تحیت و اجمل الثنا ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا وہ محبوب نبی، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا نا پیارے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھو، اس نبی کی زندگی پڑھ کر دیکھو، اس نبی کے شب و روز کو پڑھ کر دیکھو، اگر واقعی مصطفیٰ کے غلام ہو تو دیکھو جیسے جانور پر وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک بہتر کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اگر تم واقعی مصطفیٰ جان عالم کے غلام ہو۔ اے لوگوں غور سے سننا، اب میرے مصطفیٰ جان عالم ہے سبحان اللہ، اب وہ جانور جو اونٹ اپنے تمام تر شکایتیں سنا رہا ہے، میرے آقا نے کہا اس کے مالک کو بلا کر لاؤ، اس کے مالک کو بلا کر لایا گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں اس کو تکلیف دیتے ہو؟ اے لوگوں سننا، میرے آقا فرماتے ہیں کیوں اس کو پریشان کر دیتے ہو؟ لوگوں ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کا فرمان تو اتنا پیارا فرمان ہے کہ وہ نبی کہتا ہے کہ جب تم بکری کے تھن سے دودھ نکالا کرو تو کچھ دودھ اس کے تھن میں چھوڑ دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس لیے؟ تو کہا اس کے بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ جو نبی جانوروں کا اتنا خیال رکھے، جو نبی پرندوں کا اتنا خیال رکھے، جو نبی سمندروں میں چل رہی مچھلیوں کا اتنا خیال رکھے، آج اس نبی کی امت کا عالم کیا ہو گیا ہے کہ وہ یتیموں کو ٹھوکر مار رہا ہے، وہ ماں باپ کو ٹھوکر مار رہا ہے، وہ اپنے گاؤں میں دو حصوں میں لوگوں کو بٹوانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لوگوں میں نفرت بانٹ رہا ہے۔ لوگوں واقعی اگر اللہ کے نبی کے سچے غلام ہو تو لوگوں میں محبت بانٹو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بانٹو، مصطفیٰ کا فرمان بانٹو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہیں سرخرو فرما دے۔ اے لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے مالک سے کہا کہ تو اس کو ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے، تو اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ وہ مالک ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے آقا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن سن، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دل میں اللہ نے رحمت کو نہیں رکھا، ایمان والوں کی سینوں میں اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں اب اس اونٹ پر تیرا کوئی حق نہیں ہے، اس اونٹ کو تو فروخت فرما دے۔ غور سے سننا، میرے آقا علیہ تحیت و اجمل الثنا کیا کرتے ہیں، اس اونٹ کو 100 دینار میں آپ نے خریدا اور اس اونٹ سے کہا جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تم آزاد ہو۔ لیکن غور سے سننا، ہم تو اس نبی کے در کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اس نبی کا ٹکڑا کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، کھاتے اس نبی کے در کا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے، کھاتے اس نبی کے در کا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ لیکن وہ اونٹ ہے نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے، نہ فقہ کی کسی کتاب کو اس نے پڑھا ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت میں بیٹھا، نہ فاروق اعظم کی صحبت میں بیٹھا، نہ حضرت عثمان غنی کی صحبت میں بیٹھا۔ وہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ اونٹ بیٹھ گیا ہے۔ صحابہ مچل اٹھے کہ یا رسول اللہ اب یہ اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے؟ غور سے سننا پیارے، درود پاک پڑھی پھر سناتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اونٹ سے میرے آقا فرماتے ہیں اس اونٹ سے کہ اب جاؤ، تمہارا میں نے کام کر دیا، تمہاری پریشانی میں نے دور کر دی۔ وہ اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کہو۔ اب میرے آقا کے کان مبارک کے پاس وہ اونٹ اپنے منہ کو لے کر آیا، اس نے میرے مصطفیٰ سے کچھ کہا، میرے آقا نے کہا آمین۔ دوسری بار اس اونٹ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا آمین۔ تیسری بار اس اونٹ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا آمین۔ صحابہ مچل اٹھے، اللہ اکبر، یہ اونٹ کون سی دعا دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ ہر دعا پر آمین کہتے ہیں؟ صحابہ کے عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آقا یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا غور سے سنو وہ اونٹ کیا کہتا ہے۔ اے لوگو، تم ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی مصطفیٰ کے در کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، لیکن آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، لیکن اس اونٹ کی پریشانی آج دور ہوئی
ہوئی ہے، دیکھو وہ اونٹ کیا کہتا ہے، وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن خیرا فقلت آمین ثم قال سکن اللہ رعب امتک یوم القیامت کما سکنت رعب فقلت آمین ثم قال حقنا اللہ ربا قلت آمنت باللہ۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ جانور جس کو اونٹ کہتے ہیں، جو قرآن نہیں جانتا، جو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں جانتا، جس نے طواف کعبہ نہیں کیا، جو صحابہ کی صحبت جس نے اختیار نہیں کی، وہ اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج آپ نے جو میری مصیبت کو دور کر دیا ہے آقا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا آمین۔ اب ذرا دوسرا جملہ اس اونٹ کا سننا، وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ جس طرح سے آپ نے مجھے حفاظت کی ہے یا رسول اللہ، میری حفاظت کی ہے آقا، مجھے امان دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں کو امان عطا کرے اور آپ کے غلاموں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر تیسری دعا کتنی پیاری دعا ہے، وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ جس طرح سے آپ نے آج میری حفاظت کی ہے، جس طرح آپ نے مجھے قتل ہونے سے بچا لیا ہے، جس طرح آپ نے مصیبت سے بچا لیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے، پل صراط کے اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ آپ کے امتیوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والا وہ اونٹ ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں دو تین باتیں میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح پیارے، وہ اونٹ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا نا اپنی پریشانی لے کر، لیکن آج عرب جا کر تم اپنے عقیدے کو بدل کر چلے آتے ہو، عرب جا کر اپنے ایمان کو بیچ کر چلے آتے ہو اور کہتے ہو کہ مصطفیٰ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کا ولی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کا نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم بغیر مصطفیٰ کے صدقے اللہ کسی کو کچھ عطا ہی نہیں۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں انقلاب لائیے۔ جو لوگ اب یہ چچا کو دیکھیے، ان کتنا کیا نام ہے چچا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اب کب داڑھی رکھیں گے آپ؟ کب رکھیں گے داڑھی آپ؟ وہ کون سی گھڑی آئے گی مجھے بتائیے؟ قبر میں چلے جائیں گے تب؟